حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصار صحابہ میں سے ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ساری دنیا کہتی ہے ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو فرمایا تھا کہ میں اللہ کا رسول تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جب دونوں جانبوں سے اس محبت کا تکرار ہو رہا تھا اور اس کا اظہار ہو رہا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور حضرت معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اہم موقع پر ایک دعا سکھائی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میں تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اچھی عبادت پر تجھ رب سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کا ڈھنگ عطا فرمائے، اللہ سے مانگو کہ اللہ اپنے ذکر کا اور اپنی عبادت کا ذوق ہمیں عطا فرمائے۔ فرمائے ہر نماز کے بعد اپنے رب سے اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، اللہ کی عبادت، رب سے اس کی توفیق مانگا کرو۔ تو یہ دعا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل ان 6 فقیہ صحابہ میں سے ہیں ہمارے آقا کی موجودگی میں مدینہ پاک میں جن کو فتویٰ دینے کی، مسئلہ بتانے کی حضور علیہ السلام کی موجودگی میں اجازت تھی۔ فرمایا کہ اگر میں نہ ہوں تو ان 6 بندوں سے شرعی مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ ان کے دین پر اور ان کے علم پر ہمارے آقا کو اتنا اعتماد تھا۔ 3 انصار صحابہ میں سے تھے اور 3 مہاجرین میں سے تھے، ٹوٹل 6 صحابہ تھے۔ انصار میں سے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی علم میں بھی بہت بڑا مقام ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ مسند احمد بن حنبل، مشکات شریف اور دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو آج ہم وہ 10 نصیحتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ ان میں سے 4 کا تعلق اولاد اور والدین سے ہے، اور جو 6 ہیں ان کا بھی ایک مسلمان کی زندگی کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے، جس کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں، اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی بات فرمایا، لا تشرک باللہ وان قتلت او حرکت، فرمایا اے معاذ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اگر لوگ تجھے قتل کر دیں اور تجھے آگ میں جلا دیں، اور لوگوں کا مطالبہ ہو کہ شرک کر، فرمایا آگ میں جل جانا، اپنے جسم کی بوٹیاں کروا لینا، قتل ہو جانا، لیکن اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر، فرمایا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فکأنما خر من السماء، گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا ہے، فتخطفہ الطیر، اس کے جسم کی بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں۔ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو پہلی بات فرمایا کہ اے معاذ کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور اگرچہ تجھے آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ دوسری بات فرمایا ولا تعقن والدیک، کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تُخْرِجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگلی بات بڑی پیاری ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ شرک کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا، اور قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے، جہاں جہاں والدین کا ذکر آیا اکثر مقامات پر یوں ہوا اللہ نے اپنی توحید، اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد والدین کا مقام بیان کیا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا ووصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تو قرآن کا بھی یہی اسلوب ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحتیں فرماتے ہوئے پہلے اللہ کے شرک کے بارے میں اس کی وضاحت فرمائی کہ کبھی بھی شرک نہ کرنا، اس کے بعد فرمایا کہ ولا تعقن والدیک، کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ اچھا فرمایا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فرمایا اگرچہ تیرے والدین تجھے حکم دیں، یعنی معاملہ اس حد تک چلا جائے والدین کی ناراضگی کا، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تُخْرِجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ،
تیرے والدین تجھے حکم دے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے مال کو یہاں چھوڑ کر گھر سے نکل جا، فرمایا گھر سے نکل جانا لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا، یعنی اس حد تک بھی معاملہ چلا جائے کہ وہ تجھے حکم دے رہے ہیں کہ مال بھی یہیں چھوڑ دے، بیوی بچے بھی یہیں چھوڑ دے، یہ مال بھی ہمارا ہے، تیرے بچے بھی ہمارے ہیں، نکل جا ہمارے گھر سے، فرمایا گھر سے نکل جانا، والدین کے سامنے اف نہ کرنا، وَإِنَّ أَمَرَاكَ أَن تُخْرِجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، یعنی والدین کا اتنا مقام ہے، یعنی والدین اگر اس حد تک بھی چلے جائیں اس وقت بھی والدین کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دوسری نصیحت فرمایا کہ لا تعقن والدیک وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك۔ تیسری نصیحت حضرت معاذ بن جبل کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، فرمایا کہ کبھی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، فرض نماز جو اللہ نے فرض کی ہے، اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری تیرے اوپر ہے، فرمایا کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز کو نہ چھوڑنا۔ من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، فرمایا جس نے جان بوجھ کر اللہ کے فرض کو چھوڑ دیا، فرض نماز کو ترک کر دیا، فرمایا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، اس بندے سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا، اللہ کی ذمہ داری اٹھ گئی۔ ہم اللہ کی ذمہ داری کے تحت جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت ساری چیزوں کو سنبھالا ہوا ہے، پھر اللہ اپنا ذمہ اس بندے سے اٹھا لیتا ہے جو بندہ جان بوجھ کر اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، فرض نماز ادا نہیں کرتا۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو تیسری نصیحت فرماتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی فرض نماز کو ترک نہ کرنا، کبھی بھی نہ چھوڑنا، جس نے جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دیا اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ گیا۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، فرمایا جس کی عصر کی نماز، ایک نماز عصر رہ گئی، فرمایا کہ فکأنما وطر اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کی اولاد اور اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا ہے، سارا کا سارا مال، ساری اولاد اس کی مر گئی ہے۔ گویا کہ ہماری اولاد میں سے ایک بیٹا بھی اگر بیمار ہو تو ساری رات نیند نہیں آتی، تو یہ بیمار نہیں ہوا اور ایک بھی نہیں، ساری، فرمایا جس کی نماز عصر قضا ہو گئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا، گویا کہ اس کی ساری اولاد بھی مر گئی، اس کا سارا مال بھی ہلاک ہو گیا، ساری زندگی کا جو اس نے کمایا تھا وہ بھی ہلاک، اور جو اس کی اولاد تھی وہ بھی مر گئی ہے، وہ بھی ہلاک ہو گئی ہے، جس کی نماز عصر رہ گئی، اتنا بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے اگر انسان سمجھے تو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں فرماتے ہوئے یہ تیسری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ کبھی بھی فرض نماز کو ترک نہ کرنا، اگر تو نے فرض نماز چھوڑ دی تو تجھ سے اللہ کا ذمہ اٹھ جائے گا۔ چوتھی نصیحت، ان 10 نصیحتوں میں سے حضرت معاذ بن جبل کو میرے آقا نے فرمایا لا تشربن خمرا، فرمایا کبھی بھی شراب نہ پینا، کبھی بھی شراب کے قریب نہ جانا۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ رأس کل فاحشۃ، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس کا ذہن عقل ٹھکانے نہیں ہوتا، کون ماں ہے کون بہن ہے، زبان سے کیا نکالنا ہے، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں نہیں، اس کی عقل اس کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو شراب ہے یہ ہر برائی، ہر بیماری کی یہ جڑ ہے، اور شراب ہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز حرام ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ اب ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر ہمارے نوجوان بچے بچیاں شیشہ پی رہے ہیں، ٹیکے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں کس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ من یخامر العقل، جو عقل کو فنا کر دے، بندے کی عقل سلامت نہ ہو، وہ حرام ہے، وہ شراب ہے، وہ نشہ ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو نشہ ہے، یہ جو شراب ہے، فرمایا یہ ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اسی سے بندہ پھر اگلی بھی برائیوں کے اندر، پھر بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر بڑھتا رہتا ہے۔ تو چوتھی نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے فرمائی تھی کہ لا تشربن خمرا، کبھی بھی شراب نہ پینا، فإن رأس كل فاحشۃ، اس لیے کہ یہ ہر بیماری کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ پانچویں نصیحت ہمارے آقا نے فرمایا وإياك والمعصیہ، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا۔ کیوں؟ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، فرمایا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے اوپر اللہ کی ناراضگی کو حلال کر لیتا ہے۔ اب جائز ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے، اللہ اس سے روٹھ جائے، وہ خود اللہ کے روٹھنے کی، اللہ کی ناراضگی کی راہیں ہموار کر رہا ہے جو جان بوجھ کر برائی کے اندر اور اللہ کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہے۔
فرمایا کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کے اندر اپنے آپ کو مبتلا نہ کرنا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے اوپر اللہ کی ناراضگی کو حلال کر لیتا ہے۔ جب اللہ ہی ناراض ہو جائے تو پھر اس سے راضی کون ہوگا؟ اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے، اور سب سے بڑا گناہ ہے جس سے اس کا رب بھی ناراض ہو جائے۔ تو فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ چھٹی نصیحت فرمایا ایاک والفرار من الزحف، فرمایا اپنے آپ کو میدان جنگ سے بھگانے سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی جب مجاہد میدان جنگ کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں سے بھاگے، یہاں تک کہ فرمایا وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ، اگر سارے لوگ ہی ہلاک ہو جائیں اور تجھے نظر آ رہا ہو کہ مسلمانوں کا سارا لشکر ہلاک ہو گیا، صرف میں اکیلا زندہ ہوں، اس وقت بھی فرمایا تجھے پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، پورے جذبے کے ساتھ میدان جہاد کے اندر تو نے لڑنا ہے۔ ساتویں نصیحت فرمایا وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مُوتًا وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، فرمایا جب لوگ کسی وبا کے اندر مبتلا ہو جائیں، کوئی بیماری پھیل جائے، کوئی وبا پھیل جائے، فرمایا کہ تو اسی علاقے کے اندر ہو جہاں وہ بیماری آئی ہوئی ہے، فَاثْبُتْ، تو پھر اپنے آپ کو وہیں ثابت قدم رکھ، وہاں سے بھاگ نہیں۔ اللہ کی تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اگر موت لکھی ہے تو آئے گی، اگر نہیں لکھی تو کوئی مار نہیں سکتا، لکھی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ایسے علاقے کے اندر ہو جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے تو پھر وہاں بیماری کے ڈر سے کبھی بھی نہ بھاگنا، اس لیے کہ اللہ کی تقدیر سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے زمانے کے اندر جب ملک شام کے اندر طاعون کی ایک وبا، ایک بیماری پھیل گئی تھی، اسلامی لشکر کے اندر آپ موجود تھے، تو وہاں پر یہ وبا پھیل گئی طاعون کی۔ طاعون یہ ہوتا ہے جس طرح آج کل کینسر ہے، جسم پر ایک دانہ نکلتا ہے اور وہی دانہ پھر ناسور بن جاتا ہے، سارے جسم کو خراب کر دیتا ہے، موت، انسان مر جاتا ہے، بچنے کے جو چانس ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں یہ طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، تو حضرت معاذ بن جبل بھی اسی لشکر کے اندر تھے، آپ کی 2 بیویاں ایک بیٹا وہیں پر تھا۔ آپ نے وہاں سے اپنے آپ کو بھگایا نہیں، حضور کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر زندگی کے اندر کوئی ایسی وبا پھیل جائے تو اس علاقے کے اندر ہو جہاں بیماری ہو، تو پھر اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر سے نہ بھگانا، تو نہیں بھاگ سکتا۔ موت سے کوئی بھاگ سکتا ہے؟ فرمایا تو نہیں بھاگ سکتا۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے وہیں ملک شام میں اپنی 2 بیویوں کا جنازہ پڑھا، اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر آپ کی 2 بیویوں بھی وہیں پر ان کا وصال ہوا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت معاذ بن جبل کی ہتھیلی پر وہ دانہ نکل آیا، وہ جو طاعون کی بیماری کا تھا۔ امام شمس الدین ذہبی نے یہ روایتیں جمع کی ہیں، اور وہاں پر آپ نے فرمایا کہ جب آپ کی ہتھیلی پر وہ دانہ نکلا تھا، یہ نشانی ہوتی تھی کہ اب اس بندے کے پاس 2-3 دن ہے زندگی جینے کے، اس کے بعد یہ بچ نہیں سکتا۔ وہ طاعون ایسی سخت بیماری تھی۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل کی ہتھیلی پر جب وہ دانہ نکلا تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا اگر آج کوئی ساری دنیا کی دولت مجھے دے دے اور کہے اے معاذ یہ ہتھیلی پر نکلا ہوا دانہ ساری دنیا کی دولت کے بدلے میں مجھے دے، تو فرمایا نہیں دوں گا۔ فرمایا بظاہر تو یہ بیماری ہے، لیکن فرمایا یہ میری ہتھیلی پر نکلا ہوا دانہ ساری دنیا کی دولت کے بدلے میں کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا مجھے اس پر فخر ہے کہ میرے آقا نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ اگر زندگی کے اندر ایسا موقع آ جائے تو اللہ کی تقدیر سے نہ بھاگنا۔ میری ہاتھ کی ہتھیلی پر وہ دانہ نکل آیا، میں اسی سرزمین پر رہوں گا، اسی سرزمین پر مروں گا تاکہ محبوب کی حدیث پر عمل ہو جائے۔ فرمایا اگر آج کوئی مجھے ساری دنیا کی دولتیں دے دے تو میں اپنے آپ کا یہ جو دانہ ہے، یہ جو بیماری ہے، بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ کے فرمان پر، حضور کی وصیت پر عمل کرنے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی وہیں پر ہوا۔ تو کوئی اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں سکتا، جہاں موت لکھی ہے وہیں آنی ہے۔ یہیں ہمارے ملتان کا واقعہ ہے، قصوری چوک کے قریب، 3ری منزل پر ایک مزدور کام کر رہا تھا، اگلے دن کی بات ہے، 3ری منزل پر کام کر رہا تھا، اینٹیں پکڑا رہا تھا مستری کو، وہاں سے گرا نیچے زمین پر، لیکن اس کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی زخم ہی نہیں آیا، 3ری منزل سے گر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، صحیح سلامت اٹھ کر بیٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا۔ سارے لوگ حیران ہوئے کہ پہلی منزل سے کوئی گر جائے تو ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، مشکل سے بندہ بچتا ہے، لیکن تو 3ری منزل سے گرا، تیری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کوئی زخم نہیں آیا، نیچے کوئی ریت وغیرہ پڑی تھی، کوئی ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے راہ بنا دی کہ وہ بچ گیا۔ اچھا وہ جو مستری تھا جس کے ساتھ وہ کام کر رہا تھا، اس نے کہا اللہ نے بڑا کرم کیا، تجھے بچا لیا، تیری زندگی بچ گئی، چلو میری طرف سے یہ 500 لے، وہاں روڈ کے پار ایک مٹھائی کی دکان ہے، چلو مٹھائی لے آ، خیرات ہی کر دے، صدقہ ہی کر دے۔ اب وہی اپنے قدموں پر چل کر جا رہا ہے، اور جا کر دکان سے مٹھائی لی، اور مٹھائی لے کر ہی واپس آ رہا تھا، روڈ پار کرنے لگا تو ایک موٹر سائیکل سے ٹکر ہوئی، وہاں فوت ہو گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ
اللہ بچانے پر آئے تو تیسری منزل سے بھی بچا سکتا ہے، مارنے پر آئے تو موٹر سائیکل کی ٹکر سے بھی مار سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل کو یہی فرمایا تھا، جب کسی علاقے کے اندر کوئی وبا آ جائے فَاثْبُتْ، تو پھر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اللہ کی جو بڑائی ہے، اللہ کی جو تقدیر ہے اس کو مقدم رکھنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری قدرتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 8ویں نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا تھا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طُولِكَ، فرمایا کہ دل کھول کر اپنے گھر والوں پر خرچ کر، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو پھر کنجوسی نہ کر، کنجوس بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرمایا اپنے مال سے اپنے اہل پر، اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کر۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ نفلی صدقوں میں سے سب سے افضل جو صدقہ ہے، سب سے بہتر صدقہ ہے، وہ ہے جو بندہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلاتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ صدقہ خیرات کرے، ہم اپنی ہی جیب سے اپنے ہی بچوں کے لیے اچھی چیز لے کر آ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ ہم سے وہ صدقہ کروا رہا ہوتا ہے۔ تو نفلی صدقوں میں سے سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنے ہی بیوی بچوں پر خرچ کرے۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام نے جب صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلوائی تو اس وقت فرمایا تھا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، صدقہ اور خیرات کی ابتدا اپنے بچوں سے کر، پہلے اپنے گھر میں دیکھ کہ گھر کی کیا ضرورت ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی فرمایا کبھی کنجوس نہ بننا، کبھی بھی کنجوسی کی زندگی نہ گزارنا، اس لیے کہ کنجوس بندہ، بخیل بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کریمہ سعدی کے اندر آپ نے فرمایا کہ بخیل کے پاس اگر قارون کے خزانے آ جائیں اور بخیل کے پاس اگر زمین کی 1/4 حصے کا مال آ جائے، ساری زمین کے 4 حصے کیے جائیں تو 1 حصے پر خشکی ہے، 3 حصوں پر پانی ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں زمین کی 1/4 حصہ ساری خشکی کے خزانے بخیل کے ہاتھ میں آ جائیں، آپ فرماتے ہیں نیرزد بخیلاں کے نام اشبری، بخیل پھر بھی اس لائق نہیں ہے کہ تو اس کا نام لے، نام لینے کے لائق بھی نہیں ہے، دوستی بنانا تو دور کی بات، اگر اس کے پاس قارون کے خزانے آ گئے ہیں تو بخیل کے ساتھ یاریاں کیوں لگاتا ہے؟ جب وہ ہے ہی بخیل، وہ اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کرے گا، تیرے اوپر کیا خرچ کرے گا؟ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بخیل اس لائق نہیں ہے کہ تو اس کے ساتھ دوستی لگائے، نہ یرزد بخیلاں کے نام اشبری وگر روزگارش کند چاکری۔ آپ فرماتے ہیں سارا زمانہ اگر تو دیکھے بخیل کا نوکر بن گیا ہے، سارا زمانہ اس کی چاکری کر رہا ہے، لیکن ہے تو بخیل، تجھے کچھ نہیں دے گا، تو اس کے پیچھے نہ لگ، تو اللہ والوں کے ساتھ یاری لگا، سخیوں کے ساتھ یاری لگا۔ سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، بخیل شیطان کا دوست ہے، جو شیطان کا دوست ہے تو اس کو اپنا دوست کیوں بنا رہا ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کر، ایک دن مر جانا ہے، یہ جو مال ہے آخر بھی تو اولاد کو ملنا ہے، جو تو جمع کر کر کے رکھ رہا ہے تیرے مرنے کے بعد بھی تو انہی کو ملنا ہے، تو اپنے سامنے ان کو کھلا پلا، اپنے سامنے ان پر خرچ کر تاکہ تیرا دل بھی ٹھنڈا ہو اور تجھے خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، فرمایا کہ اپنی اولاد سے کبھی بھی ادب کی وجہ سے، ادب سکھانے کے لیے ان سے ڈنڈے کو اٹھا نہ لینا۔ جو والد ہے، جو سربراہ ہے، اس کا روب، اس کا دبدبا، اس کا ڈنڈا اتنا گھر پر چلنا چاہیے کہ اپنی اولاد کو ٹھیک کرنا چاہے، راہ مستقیم پر لانا چاہے، ان کی تربیت کرنا چاہے، ان کو نمازی بنانا چاہے تو اس کا اتنا ڈر اور خوف ہونا چاہیے کہ وہ والد کی بات مانے۔ فرمایا اپنا ڈر اور اپنا جو دبدبا ہے اپنی اولاد پر، اس کو بھی ہمیشہ رکھنا، اس کو کبھی ختم نہ کرنا۔ اور آخر میں فرمایا وَخْفِهِمْ فِي اللَّهِ، اور اپنی اولاد کو ہمیشہ اللہ کا خوف دلاتے رہنا، اللہ کی یاد اور اللہ کا خوف ہمیشہ دلاتے رہنا۔ یہ تقریباً 10 نصیحتیں حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے آقا نے فرمائی تھیں۔